حق کا معیار، ہر اعتبار سے معیار ہر اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ نیکی کے حوالے سے دیکھیں، پیغمبر اصلاۃ والسلام کی اتباع میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تیار باغات کھجوروں کے جس پہ پورے سال کا خرچہ مبنی ہوتا تھا، محبوب کا حکم آیا جہاد کے لیے چلو، چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں خیال کیا کہ پورے سال کا معاملہ ہے، کیا بنے گا، باغ بالکل تیار ہے، پھل پک چکا ہے، محبوب نے حکم دیا چلو تو چل پڑے، اولادیں پیش کر دی، جانیں آپ پہ قربان کر ڈالی۔ بہت سے واقعات آپ حضرات سنتے رہتے۔ ایک رخ تو یہ، دوسرا رخ، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا، انبیاء معصوم ہیں، ان کے نزدیک گناہ بھٹکتا ہی، وہ ذات قادر ہے، اللہ نے انہیں معصوم بنایا۔ اور صحابہ وہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کسی سے غلطی اور گناہ ہوا تو وہ حق کے معیار پہ ایسے کامل اور مکمل تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا۔ ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زنا ہو چکا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے۔ بچہ، چھوٹا سا بچہ گود میں، کہا بی بی ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہونا پھر آنا۔ جانے کا موقع مل گیا، چلے گئے۔ اندازہ لگائیں یہ معیار ویسے نہیں بنتا۔ بچے کو دودھ پلاتی رہی 2-2.5 سال، اتنا طویل عرصہ، جب مکمل ہوا، وہ روٹی کھانے کے قابل بنا، اللہ کی شان، بچے کے ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا، دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور محبوب کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو۔ وہ ہر اعتبار سے معیار تھے کہ اگر انسان ہونے کے ناطے تمہارے سے گناہ ہو جائے تو کیسی توبہ کرنی ہے۔ تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، یا تمہیں آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ مختلف موقعوں پر صحابہ کو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گئے، لیکن وہ دین اور ایمان پہ قائم رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ اپنی جگہ پہ، ایک موقع پہ جہاد میں جانے سے رہ گئے، آپ نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو، صحابہ نکل پڑے۔ حضرت کعب بن مالک نہ پہنچ سکے۔ فرماتے ہیں اصل میں
میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو وہ دونوں اپنا اپنا کام سنبھال کے میری جلدی تھوڑے وقت میں سفر کی تیاری کروا دیں گے، اور 2 سواریاں ہیں، میں اس میں سے جو اچھی تیز رفتار سواری ہوگی وہ لوں گا اور میں پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ ارادہ جانے کا تھا، اللہ کی شان پیچھے کیا پہنچنا تھا، اتنے میں وہ مسلمانوں کا لشکر واپس آیا جہاد سے۔ تو پیغمبر اصلاۃ والسلام نے حضرت کعب بن مالک کے بارے میں سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ، نہ اسے کوئی چیز دی جائے گی، نہ اس سے کوئی چیز لی جائے گی، نہ کوئی آئے گا، نہ جائے گا، نہ بولے گا۔ سوشل بائیکاٹ کا اعلان محبوب پیغمبر کی طرف سے، وہ صحابہ عمل نہ کریں۔ آپ اپنے گھر میں معصور ہیں، حضرت کعب بن مالک، نہ کوئی آتا ہے جاتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے۔ اگر آپ باہر نکلتے بھی ہیں، کوئی آپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی شان، یہ پریشانی چل رہی تھی کہ مکہ کے قریب غسان ایک بستی ہے، ساتھیوں نے دیکھا بھی ہوگا، بورڈ لگا ہوا ہے روڈ پہ۔ غسان کا جو ایک عیسائی حکمران تھا اس وقت، اسے پتہ چلا کعب بن مالک کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس نے خط لکھا، قاصد کو بھیجا کہ یہ کعب بن مالک کو پہنچا دو۔ خط پہنچا، اس میں غسان کے عیسائی بادشاہ نے لکھا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، ہم آپ کو ہر اعتبار سے نواز ڈالیں گے۔ کہتے ہیں جب یہ پڑھا کہ ایک زہر و قطار رونے لگے کہ اللہ، ایسی کڑی آزمائش کہ ایک غیر مسلم بھی میرے سے توقعات کرنے لگے کہ یہ ایمان چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے گا۔ کہتے تڑپتے رہے، روتے رہے، اور اس خط کو آپ نے جلتے ہوئے تندور میں ڈال کے جلا دیا۔ یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کی شان، پھر اللہ کی طرف سے برات آئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ تو صحابہ پہ بڑی آزمائش آئی ہے، لیکن وہ ایمان پہ قائم رہے، ایمان پہ انہوں نے سودا نہیں کیا بس۔ اور میرے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج تو ٹکے ٹکے پہ ہم ایمان بیچ رہے ہیں۔ یہ آج مسلمان کی حالت ہے، ہم اتنی کمزوری میں چلے گئے۔ ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو کم از کم اس ایمان کی دولت کو بچا لیں۔ ایمان کا نور، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، لیکن جہنم کی آگ ایمان کے نور سے پناہ مانگے گی۔ جب ایمان والا پل صراط پہ گزرے گا، نیچے جہنم بھڑک رہی ہے، تو جہنم کہے گی جلدی یہاں سے گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے میں بجھنے لگی ہوں۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، لیکن آج ہمارے پاس حقیقت یہ ہے کہ قدر نہیں ہے ایمان کی۔ ڈالر کی چمک نظر آتی ہے، لیکن ایمان کی چمک ختم ہو گئی۔ تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے، قربانی سے۔ گناہ کا موقع بنا، ایمان کی بنیاد پر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں گناہ سے بچ گیا، آپ کی ایمان میں طاقت بڑھ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو اٹھی ہوئی بری نظر کو جھکا لے،
اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ رنجشیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رومی بادشاہ تک حالات پہنچے۔ رومی بادشاہ نے حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا کہ ہم آپ کی مدد کر کے آپ کو حق دلوا سکتے ہیں۔ توجہ کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً جواب لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ اے رومی کتے، یہ الفاظ ہیں، اے رومی کتے، اگر تو نے دوبارہ یہ سوچا تو یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کا سب سے پہلا سپاہی جو تیرے مقابلے میں اترے گا وہ معاویہ ہوگا۔ انسان ہونے کے ناطے رنجشیں آتی ہیں، لیکن ادب و احترام، پیار و محبت تو وہی تھا۔ ایمان پہ سودے نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ معیار حق ہیں، ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کسی درجے میں تو ایمان کی قدر کر لیں۔ تیسری بات، ایمان محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ تیسری اور آخری بات کرتا ہوں، ملتا تو طلب سے ہے، چمکتا قربانی سے ہے۔ محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق العباد ادا کرنے سے، صرف حقوق اللہ سے نہیں، صرف عبادات سے نہیں، معاملات پہ نظر رکھنی ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے سے مسلمان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم صرف اپنی عبادت پہ ہی مطمئن ہیں، یہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، باقی نہیں پتہ مجھے حلال حرام جائز ناجائز اپنے پر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارے میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا نا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہمارے میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کھائے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ جب محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں ہمارے میں سے نہیں ہے تو اس کا ایمان کہاں گیا؟ معلوم ہوا کہ ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق العباد کے ادا کرنے سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا، اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، ایک موقع پہ تو نے میرا پوچھا ہی نہیں۔ یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہو۔ فرمایا تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا اور بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا یا اسے بھوک کے وقت کھلاتا، پیاس کے وقت پلاتا
تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق العباد کے ادا کرنے سے۔ ابو داؤد شریف کی روایت آتی ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، ان من اجلال اللہ، جس نے ایمان کی حالت میں اپنے بال سفید کر لیے، اللہ کہتا ہے اس کا اکرام میرا اکرام ہے۔ تو جب اللہ کا اکرام ادا کریں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ آج دوسروں کے کیا گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد کو احساس نہیں۔ اپنے گھر میں بزرگ موجود ہیں، بوڑھے ماں باپ، اللہ کے ہاں ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایک نوجوان یہودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عقیدت رکھتا تھا یہودی، آپ کی خدمت میں آتا، جو بھی کوئی خدمت کا موقع ملتا وہ کام شام صفائی کر کے چلا جاتا۔ آپ نے بھی اسے نہیں روکا۔ چند دن آیا اور پھر نہ آیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن۔ آپ نے صحابہ سے کہا، صحابہ کو نوجوان یہودی نوجوان آیا کرتا تھا اور خدمت کر کے چلا جاتا تھا، تیسرا دن ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ صحابہ نے معلومات لے کے آپ کو رپورٹ دی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شدید بیمار ہو چکا ہے اور گھر میں چارپائی پہ پڑا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس کی بیمار پرسی کے لیے۔ آج تو ہمارے آپس کے رشتہ داروں میں اگر کسی سے تو ترا ہو جائے، تھوک کی لڑائی ہو جائے تو بس ختم، نہ بیماری میں پوچھنا ہے، نہ کسی اور پوزیشن میں پوچھنا ہے۔ گئے، دستک دی، نوجوان کا باپ دروازے پہ آیا، یہودی، اجازت مانگی، اجازت دے دی، اندر گئے۔ نوجوان چارپائی پہ لیٹا ہوا قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے کے قدموں کی طرف کھڑا ہے، آپ اس کے سر کے قریب، چہرے کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، اس کے چہرے پہ نگاہ نبوت کو ڈالا۔ اللہ اکبر کہہ کے فرمانے لگے، نوجوان اب تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ کہنا تھا، اس نوجوان نے آنکھیں نظر اٹھائی، سامنے کھڑے اپنے باپ کے چہرے پہ جما لی۔ باپ سمجھ گیا میرا بیٹا، کہ میرے بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہے ہیں۔ کہنے لگا، بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ فرمایا ابو القاسم کی بات مان لو۔ بس یہ کہنا تھا، نوجوان کی زبان پہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی شان، جیسے ہی کلمہ مکمل ہوا، ایمان اندر، روح باہر، پرواز کر گیا۔ اسی لمحے فوت ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ فرمایا میرے صحابہ مبارک ہو، اللہ نے میرے امت کے ایک نوجوان کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا لیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ابھی عمل کا موقع نہیں ملا، صرف ایمان داخل ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ پوری زندگی یہودیت میں گزاری، غیر مسلم تھا، لیکن ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
آپ دو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اپنے اپنی سواری پہ سوار مدینہ سے باہر سفر پہ جا رہے ہیں. مدینہ کے آبادی سے نکلے ہی تھے کہ ایک نوجوان سامنے سے سواری پہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا. قریب آیا، دیکھا کہ 2-3 حضرات ہیں تو اس نے اپنی سواری روکی. آپ نے پوچھا نوجوان کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہ جی مدینہ جا رہا ہوں. کیوں؟ میں مسلمانوں کے پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں. اب وہ تو نہیں جانتا تھا کہ محبوب پیغمبر تو یہی ہیں. تو آپ نے فرمایا نوجوان تو نے اپنے مقصد کو پا لیا، تعارف ہو گیا. آپ نے اسی حالت میں سواری پہ سواری کے حالت میں نوجوان کو کلمہ پڑھا دیا. اس مسافر نے دیکھا کہ آپ چونکہ سفر پہ جا رہے ہیں تو اس نے زیادہ دیر ٹھہرنا نہ چاہا کہ آپ کے لیے میں رکاوٹ نہ بنوں. فوراً واپسی کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی. اس نے جب جلدی سے اپنے سواری اور گھوڑے کو موڑا تو وہ موڑتے ہی اس جانور کا پاؤں کسی سوراخ میں پھنسا اور وہ بری طرح نیچے گرا. جانور گرا تو یہ سوار بھی سر کے بل گرا. اللہ کی شان، گردن کی چوٹ آئی اور وہ وہیں موقع پہ مر گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم جلدی سے اپنی سواریوں سے نیچے ہم نے چھلانگیں لگائی، قریب گئے، دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا ہے. آپ بھی سواری سے اترے، قریب آئے، اس کے چہرے پہ اپنی نگاہوں کو ڈالا. دیکھ ہی رہے تھے کہ فوراً آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم کچھ پریشان ہو گئے. ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے چہرہ کیوں پھیرا؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ لگتا ہے یہ مسافر بھوکا تھا. جب میں نے اس کے چہرے پہ نظریں ڈالی تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کی حوریں جنت کی پھل اس کو کھلا رہی تھی. میں نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا. اللہ اکبر. ایمان کی یہ اہمیت ہے، یہ قدر و قیمت ہے. رب نے مجھے اور آپ کو بغیر کسی محنت کے عطا کی ہے یہ دولت. تو اس کی قدر کر لیں، اس پہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے ایمان کی دولت کے لیے میرا انتخاب کیا. نیک اعمال کے ذریعے سے اس کو چمکائیں، اس کی طاقت بڑھائیں تاکہ اتنی طاقت اس میں ہو کہ موت کے وقت شیطان کے حملے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. گناہوں کے گرد و غبار سے بچائیں. اگر انسان ہونے کے ناطے گناہوں کا گرد پڑ جاتا ہے تو ندامت کے آنسو کو بہا کر اپنے ایمان کے ہیرے کو صاف کر لیں. ندامت کے آنسو سے ایمان پہ گناہوں کا گرد و غبار چھٹ جاتا ہے. تو ہم آج یہ بات پلے باندھ کے جائیں. ایک تو اپنے دل میں یہ دل و دماغ میں بات رکھیں کہ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے جو رب نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہوں کی ندامت کا آنسو بہا کر اس کی چمک کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کا نور بڑھے گا. وہ نور پل صراط پہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا لے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ایک نکاح ہوگا اور یہ اعلان بھی سن لیں کہ اب جو اتوار آ رہی ہے اس کو مستورات کی ماہانہ مجلس ذکر ہے تو آپ اپنے گھروں میں اطلاع کریں تاکہ وہ 9-9:30 بجے تک وہ بچیوں کے مدرسے میں پہنچ جائیں تاکہ مجلس ذکر میں شریک ہو سکیں.